سیدنا عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ، مسند احمد میں حدیث نمبر 208، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، ان کی تعداد 300 سے کچھ اوپر تھی، مشرکین کو دیکھا تو وہ 1000 سے بھی زیادہ تھے۔ آپ قبلہ رخ ہوئے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے دعائیں کی، اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کیا۔ آپ چادر زیب تن کیے ہوئے تھے، تہمت باندھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہم این ما وعدتنی، اے اللہ تیرا وہ وعدہ کہاں ہے جو تو نے مجھ سے کیا تھا؟ دشمن 1000 سے زیادہ ہے، میرے ساتھیوں کی تعداد 300 سے کچھ زیادہ ہے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نصرت کا، مدد کا، تیرا وہ وعدہ کہاں ہے؟ اللہم انجز ما وعدتنی، اللہ آج اس وعدے کو پورا فرما دے جو تو مجھ سے وعدہ کیا کرتا تھا۔ اے نبی میں مدد کروں گا، آج وہ وعدہ پورا فرما دے، وہ جو مدد کے وعدے تھے وہ آج اس میدان میں اے اللہ اتار دے، وہ مدد نازل فرما دے، میرے ان ساتھیوں کو فتح نصیب فرما دے۔ پیارے نبی کی دعائیں ہیں، اللہ سے سوال ہے اللہم انک ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام فلا تعبد في الارض ابدا۔ اللہ یہ کمائی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کی، اور اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہ اگر یہ اہل اسلام کی جماعت آج شہید ہو گئی، آج یہ کفار کے ہاتھوں قتل ہو گئی، پھر تیری زمین پہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اے اللہ اپنی مدد کے وعدوں کو اتار۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی، وہ آپ کے پاس ہیں، آپ کے کندھوں سے دعا مانگتے مانگتے چادر بھی اتر گئی ہے، اور ابو بکر صدیق وہ چادر درست کرتے ہیں اور آپ کو پیچھے سے چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب سے اپیلیں اور دعائیں آپ نے بہت کر لی، اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا اور آپ سے کیے ہوئے وعدے اللہ کے ضرور پورے ہوں گے۔ اس پر اللہ مالک کی طرف سے قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکتی مردفین۔ تم نے اپنے اللہ سے فریادیں کی اور اللہ نے تمہاری وہ فریادیں قبول فرما لی۔ یہ درس ہے امت اسلامیہ کے لیے، اپنی فریاد صرف ایک اللہ کے سامنے رکھو۔ ان مردوں کے سامنے فریادیں رکھنے والوں، یہ تو خود مر کے زمین کی مٹی میں دفن ہو گئے، اب یہ محتاج ہیں کہ تم ان کے لیے دعائیں کرو، اپنی تمناؤں کو اس زندہ خالق و مالک کے سامنے رکھو۔ جو منظر بدر کے میدان میں پیش ہوا وہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جب بھی انسان کو پریشانی ہو، جب بھی انسان کو غم ہو، جب بھی انسان کو دکھ ہو، وہ اپنی فریاد، اپنی پریشانی، اپنی غم، اپنی التجائیں، اپنی دعائیں اس کے سامنے رکھے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو شہنشاہ ہے، جو مالک ہے ہر چیز کا، ہر خزانے کی کنجی اس کے ہاتھ میں ہے اور تمام زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے۔ اس اللہ نے بدر کے میدان میں بھی مدد کی کہ بے شک میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ پھر جب بدر کا دن آیا، دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تو اللہ نے مشرکوں کو شکست دی، 70 کے قریب ان کے لوگ قتل ہوئے اور اتنے ہی تقریباً گرفتار ہوئے۔ یہ وہ انداز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا۔